نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم باب ما جاء فی العلم، طریقہ تعلیم کے بارے میں باب ہے۔ وقول اللہ تعالی وقل رب زدنی علما، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ تعلیم پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ استاد سے انسان سننے کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جبریل آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھتی رہنی کرنی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمن فرمایا ہے، ہم بھی اس حکم کے اندر شامل ہیں۔ اب طریقہ تعلیم دو ہیں اصل میں، ایک یہ ہے کہ استاذ پڑھتا ہے، شاگرد سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استاذ کے سامنے شاگرد پڑھے کوئی لکھی ہوئی چیز استاذ کی تو استاد اس کو اوکے کر دے، سلف صالحین کی ایک جماعت نے اس کو درست نہیں سمجھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ استاد پڑھے شاگرد سنے، یہ بھی طریقہ تعلیم درست ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد پڑھے، استاد اس کو کہے ٹھیک ہے، یہ طریقہ تعلیم بھی درست ہے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ باب اصل میں ایک ہی ہے کہ شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ الحسن و سفیان و مالک القراءۃ جائزۃ، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام سفیان ثوری اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی رائے اور خیال یہ ہے کہ استاذ کے سامنے پڑھنا یہ طریقہ تعلیم درست ہے۔ اور قال ابو عبداللہ سمیت ابا عاصم یذکر عن سفیان ثوری و مالک الامام انہما کان یریان القراءۃ والسماعۃ جائزۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک متعلق ذکر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں حضرات استاذ کے سامنے پڑھیں یا استاذ سے سنیں، دونوں طریقوں کو جائز اور معتبر قرار دیا کرتے تھے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی وسمعت۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عبید اللہ بن موسیٰ سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں کہ جب استاذ کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس شاگرد جو ہے نا وہ یہ بات کہے کہ حدثنی، کہ مجھ کو حدیث سنائی، یا یہ کہے کہ وسمعت، میں نے سنا، دونوں لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولے تو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم، اور عالم کے سامنے، استاذ کے سامنے شاگرد پڑھے، اس کی دلیل پکڑی ہے بعض لوگوں نے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تھی، اللہ کے نبی اللہ ہمارا کان تصلی صلوات، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نمازیں پڑھنے کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اب یہ زمام بن ثعلبہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، ان کا تعلق بنو سعد سے تھا، جو قبیلہ حوازن کا ایک حصہ تھا، اور یہ قبیلہ حوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا۔ اب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات پہلے پہنچ چکی تھیں، وہ حضرت زمام بن ثعلبہ ہوئے نا، وہ لے کے آئے، رسول اللہ کے سامنے پوچھا، آپ نے فرمایا درست ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر یہ بن گئی قراءۃ علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھی، یعنی استاذ کے سامنے شاگرد نے پڑھا ہے۔ اور اخبر زمام قومهم بذلك اجازوا، اب زمام نے جا کر اپنی قوم کو اس کے متعلق بتایا، انہوں نے اس کو درست قرار دیا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور دوسری دلیل واحتج مالک بالشق یقرأ علی القوم، امام مالک رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی اسٹام سے کہ وہ پڑھا جاتا ہے قوم پر، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں نے گواہ بنا لیا، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حالانکہ وہ ان پر پڑھا جاتا ہے صرف، یعنی شاگرد پڑھتا ہے استاد سنتا ہے، یہ دلیل کرنی۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، اور یقول القاری اقرأنی فلان، پڑھا جاتا ہے مقری پر، پڑھانے والے پر، تو قاری وہ کہتا ہے اقرأنی، مجھ کو فلاں نے پڑھایا۔ ہاں جی، پڑھنے والا اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اقرأنی فلاں، مجھ کو فلاں نے پڑھایا۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن عن الحسن قال لا باس بالقراءة على العالم، عالم کے سامنے قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حدثنا عبد الله اخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري وقال حدثنا عبد الله بن موسى بن بازام عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث، کہتے ہیں جب محدث کا میں حدیث پڑھی جائے تو پھر حدثنی کہنے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا تو وہ وہاں پہ فرمایا کرتے تھے، امام مالک سے، سفیان ثوری سے، القراءۃ علی العالم وقراءته سواء،
استاذ کے سامنے شاگرد پڑھے یا استاذ شاگردوں کے سامنے پڑھے، یہ دونوں ایک ہی مقام رکھتے ہیں اصل میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ طریقہ تعلیم کے انداز بیان کر رہے ہیں، پہلے طریقہ یہ بیان کیا تھا کہ رب زدنی علما کا ورد کرنا ہے، کافی۔ دوسرا یہ تھا استاذ پڑھے شاگرد سنے، یہ بھی درست ہے۔ اور یا تیسرا یہ تھا کہ شاگرد سناتا ہے، استاذ سن کے اس کو کہہ دیتا ہے، درست ہے۔ اب ان طریقوں کے اندر شاگرد یہ لفظ بولے کہ حدثنی، مجھ کو حدیث سنائی، یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ ایک سمیت تو میں نے سنا، یہ بھی درست ہے۔ حدیث کے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن یوسف، جن کا تعلق مصر کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس مع النبی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر داخل ہو گیا مسجد میں، اناخا فی المسجد، اس نے مسجد میں اس کو بٹھا دیا، ثم قال، پھر اس کو باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ والنبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئون، ٹیک لگائے ہوئے تھے، بین ظہرانیہم، ان کے درمیان، سنی صحابہ کے درمیان۔ ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکی، یہ جو سفید رنگ کا بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال له الرجل، اس آدمی نے کہا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قد اجبتک، جی میں نے آپ کی بات کو سن لیا، بتائیں۔ فقال الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ کہنے لگا انی سائلک، میں تو اس سے سوال کرنے لگا ہوں، فمشدد علیک فی المسألۃ، اور سوال کرنے میں تجھ پر سختی کروں گا، فلا تجد علی فی نفسک، بھائی دل میں غصہ نہ کرنا میرے پر۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل امبا بدالک، کا سوال کر لیں جو آپ کے دل میں آیا ہے۔ فقال، وہ کہنے لگا اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نعم، آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ، ہاں۔ آپ نے فرمایا جی ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ ہمارا کان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھے 5 دن اور رات کے اندر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، اے اللہ جی ہاں۔ قال، اس نے کہا انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ ہمارا کا ان نصوم هذا الشہر من السنہ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں سے اس مہینے کے روزے رکھیں کریں؟ قال، آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ نام جی ہاں، اللہ نے حکم دیا۔ قال، اس نے پوچھا انشدک باللہ، کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ ہمارا کا ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ ہمارے تگڑے لوگوں سے، مالدار لوگوں سے وصول کریں، اور تقسیمہا علی فقر، ہمارے فقیروں پر اس کو، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر تقسیم کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نام جی ہاں، ایسا ہی۔ فقال له الرجل، آدمی نے کہا آمنت بما جئت بھی، میں ایمان لایا ہوں جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں، وَأَنَا رَسُولُ مِن وَرَائی من قومی، میں اپنے پیچھے اپنی قوم کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، پیغام رساں بن کے آیا ہوں ان کا۔ وَأَنَا ضِمَامُ بنو ثعلبۃ اخو بنی سعد بن بکر، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، بنو سعد بن بکر کا بھائی۔ یہ آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل میں زمام بن ثعلبہ 9 ہجری کو، تو ان کا قبیلہ تھا بنو سعد بن بکر، اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس سے حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ یہ بنو حوازن کی ایک شاخ تھی جو غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اب یہ حدیث یہ ہے کہ شیخ کے سامنے قرات کرے شاگرد، اور شیخ کا درست ہے، کیونکہ اس کو یہ باتیں پہلے پہنچ گئی تھیں آپ کے کسی قاصد کی طرف سے۔ دوسری بات، یہ حدیث خبر وعد ہونے کی حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ ایک اکیلے زمام بن ثعلبہ سے سن کر پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اصل میں
بہقی کی کتاب المعرفہ میں ہے کہ یہ حضرت زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس سے ہے کہ زمام نے اپنی قوم کو جا کر رسول اللہ کے متعلق بتایا تو شام سے پہلے پہلے بستی کے تمام مرد اور عورتیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حدیث کے اینڈ پر آخر پر ایک موسیٰ بن اسماعیل اور علی بن عبد الحمید کی جس روایت کا ذکر ہے نا، اس کا متن بخاری کے اکثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا، صرف ہندی نسخے میں اس کا پورا متن موجود ہے، اکثر نسخوں کے اندر اسے ذکر نہیں کیا جاتا، اور اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں آیا، لیکن صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نا حج کا تذکرہ بھی موجود ہے۔